السلام علیکم، آداب ناظرین۔ منیکا گاندھی نے مسلمانوں کو دھمکی دی، اس کا بڑا چرچا ہے میڈیا میں، اور بعد میں انہوں نے تردید کی کہ انہوں نے دھمکی نہیں دی بلکہ ان کے الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا۔ جو کچھ بھی ہو اس میں مسلمانوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس پارٹی سے منیکا گاندھی کا تعلق ہے وہ پارٹی کی پالیسی یہ رہی کہ وہ یا تو مسلمانوں کے خلاف کچھ کہتی رہی ہیں یا مسلمانوں سے دشمنی کرتی رہی ہیں، مسلمانوں کو اس ملک کا شہری نہ ہونے کیا بار بار اعلان کرتے ہوئے وہ ہندوتوا کی لہر کو آگے بڑھاتی رہی ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ منیکا گاندھی نے اگر مسلمانوں کو یہ ڈرایا کہ اگر وہ انہیں ووٹ نہ دیں گے تو پھر اس کے نتائج کچھ اور نکلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت ہے، اور منیکا گاندھی کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر مسلمانوں کے ووٹ انہیں نہیں ملیں گے تو وہ شاید ہار جائیں گی۔ تو اس طرح سے منیکا گاندھی نے اپنے ہی الفاظ سے مسلمانوں کے ووٹ بینک کو ایک مسلمہ حیثیت دے دی ہے۔ ویسے میں نہیں سمجھتا کہ منیکا گاندھی مسلمانوں کی دشمن رہی ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک وہ مسلمانوں کے ساتھ رہی ہے، مسلم دوست رہے ہیں ان کے، جیسے اکبر ڈمپی کا نام بہت مشہور ہے۔ اکثر اکبر ڈمپی منیکا گاندھی کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے رہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ سنجے گاندھی ایمرجنسی کے دوران مسلمانوں کی نظم بندی کے لیے بہت مشہور ہوئے۔ اب یہ اور بات ہے کہ قدرت کا انتخاب تھا کہ مسلمانوں کی نظم بندی کرنے والوں کی، خیر مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ آپ کے سامنے کئی مثالیں ہیں، کئی نام ہیں جو میں لینا نہیں چاہوں گا۔ 20-25 سال پہلے جنہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کر مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ لے کر ان کی معیشت کو تباہ کرتے ہوئے اپنے اقتدار کی کوشش کی، مگر نہ تو انہیں اقتدار ملا۔ ان کی پارٹی اقتدار میں ضرور رہی، مگر وہ جس کرسی تک پہنچنا چاہتے تھے وہ کرسی ان کے حصے میں نہیں آئی، اور آج تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے۔ نام کیوں لے صاحب؟ آپ خود جانتے ہیں کتنا عبرت کی تصویر ہے یہ۔ انہیں دیکھ کر ان کے دشمن بھی رونے لگتے ہیں، مگر یہ قدرت کا انصاف ہے، قدرت کا انتخاب ہے۔ آپ کسی بھی قوم کو جب تباہ کرنا چاہیں گے، اسے کچلنا چاہیں گے، وقتی طور پر اسے نقصان ضرور ہوگا، مگر وہ ایک بار پھر نئی طاقت کے ساتھ اقتدار پر آتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ ایک بال ٹھاکرے کی مثال لیجیے۔ بال ٹھاکرے کی جو بھی سیاست ہے وہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر ہے۔ زندگی بھر وہ مسلمانوں کو یا تو پاکستان جاؤ یا تو قبرستان جاؤ کی بات کرتے رہے، مگر اب اس کا کیا کریں کہ ان کی نواسی خود ایک مسلمان سے شادی کی۔ اب آپ سبرامنیم سوامی کی مثال لیجیے۔ آپ زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف زہر بولتے رہے، مگر جب ان کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو اسے عمرہ کے لیے آپ ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے آئے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ کسی کی بیٹی نے مسلمانوں سے شادی کی، کسی کے بیٹوں نے مسلمانوں سے شادی کی اور اپنے مذہب کو تبدیل کیا۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے، ہم ہندوستان جیسے عظیم ملک کے شہری ہیں، ایک ایسا ملک جہاں ہر مذہب کے لوگ محبت سے رہتے ہیں۔ اس محبت کو نفرت میں بدلا ان لوگوں نے جو اقتدار کے دعوے دار ہیں، جو اقتدار چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب تک نفرت اور دشمنی پیدا نہیں کی جائے انہیں اقتدار نہیں ملے گا۔ ناظرین، مسلمانوں سے اگر کوئی دوسری قوم دشمنی کرتی ہے انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ جب تک یہ دنیا رہے گی ہر قوم آپ سے نفرت کرے گی، آپ سے دشمنی کرے گی۔ اس لیے
کہ آپ سب سے اچھی قوم ہو، آپ کو جو ہے اس قوم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چونکہ ہم اپنے آپ کو صحیح انداز میں پیش نہیں کر پائے، ہماری جو تعلیمات ہے ہم دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں رہے، ہم خود اتنے خانوں میں بٹ چکے ہیں، اپنے دوسرے کلمہ وہ بھائی کے جان کے پیاسے ہیں، ان کے دشمن ہیں، تو پھر دوسروں سے کیسا گلا، کیسا شکوہ؟ جس دن آپ ایک ہو جائیں گے، جس دن کلمہ توحید کی بنی پرچم تلے آپ ایک ہو جائیں گے، تو پھر ایک مرتبہ آپ کا اقتدار کا سورج چمکے گا، ایک بار پھر آپ اسی طرح ساری دنیا میں چھا جائیں گے جیسے آج سے 1400 سال پہلے آپ چھا چکے تھے۔ منیکا گاندھی ہو، پروین توگڑیا ہو، سبرامنیم سوامی ہو، یا کوئی بھی ہو، ان کا کام ہے ہمارے خلاف بات کرنا۔ ان کی سزا انہیں دنیا بھی مل رہی ہے، جتنی مثالیں آپ چاہے آپ دے سکتا ہوں میں۔ کچھ لوگ آج طاقت کے نشے میں چور ہیں، اگر آپ کو اور مجھے زندگی ملے گی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ہم عبرتناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ خدا کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں آپ سے میں نے شیئر کی ہے۔ دیکھتے رہیے گواہ۔ خدا حافظ۔